صل على سيدنا محمد. کتاب القصاص، یہاں سے ان احادیث کا تذکرہ ہے جس میں قصاص یعنی قتل کا جو بدلہ لیا جاتا ہے سرکاری حکومت کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، اسلامی ریاست کی طرف سے، اس کے متعلق احادیث ہیں. یہ جو عربی میں قصاص کا لفظ ہوتا ہے یہ قص سے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹنا، یا اسی طرح بدلہ اور انتقام لینا. اسی طرح یہ مساوات اور برابری کے معنی میں بھی آتا ہے. والجروح قصاص، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. تو یہ کاٹنا اور اسی طرح کسی کے پیچھے چلنا اور اسی طرح برابری اور مساوات برابری ہو جائے تو مقتول جو ہے اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لینے کے لیے قاتل کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے بدلہ لیا جائے، اور اس کو پکڑ کر اسے کاٹ کے رکھتے، ختم کریں. تو یہ قصاص کاٹنے کو کہتے ہیں. یہ تو اصل میں عربی اس کا اصل جو معنی ہے. اور مساوات کا یہ اس برابری بھی آ جاتی ہے کہ ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل ہوتا ہے شرعاً. تو اس لیے یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. شریعت کے اندر جو قصاص کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قاتل کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے، قتل کا عمل جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے، بدلہ لیا جائے. یا اسی طرح اگر کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے تو اس زخم کا بدلہ بھی اس کو زخمی کر کے لیا جاتا ہے. یہ شرعی حکم ہے. یہ قصاص دونوں کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی کو زخمی کیا جائے یا قتل کیا جائے، دونوں کو جو شرعی بدلہ ہوتا ہے اور شرعی جو سزا ہے، بدلہ ہے، اسی کو قصاص کہتے ہیں. قرآن کریم میں جو آیات ہیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرمایا ایمان والو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کہ اسلامی حکومت کے لیے لازم ہے کہ اگر کسی کے ناحق قتل کا واقعہ پیش آ جائے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد، فرمایا آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو یہ قتل کیا جائے گا اگر اس نے ناحق قتل کیا ہے. باقی اگر یہ مخالف ہو جائیں یعنی ایک کے بدلے دوسرا ہو تو اس کا حکم بھی کہیں ایک ہے کہیں الگ ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے. تو یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص کو نافذ کرنے میں اور قتل کا بدلہ، خون کا بدلہ لینے میں اللہ فرماتے ہیں زندگی ہے. بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں تو یہ ہے کہ جی قتل میں تو ایک آدمی قتل ہو گیا، اب اس کے بدلے دوسرا قتل ہو رہا ہے، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے شرعاً میں. اب شریعت میں اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ تو حیات ہے، زندگی ہے. تو کسی کو قتل کرنے میں کیسی زندگی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے گا تو آئندہ دوسرے لوگ 100 مرتبہ پہلے سوچیں گے کہ کسی کو ناحق نہیں قتل کرنا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے گا. تو زندگیاں بچ جائیں گی بہت سے لوگوں کی. تو ایک کے قصاص کا بدلہ لینے میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں زندگی ہے اور زندگیوں کا بچانا ہے. یا اولی الالباب، یہ ساتھ میں فرما دیا کہ اے عقل والو، اگر کسی میں عقل ہے تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کا کوئی اور نقصان کیا جائے تو جانی اس کا بھی بدلہ لیا جاتا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ لازم کیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس کو قتل کیا جائے گا. آنکھ کسی نے ضائع کی تو اس کے بدلے دوسرے کی آنکھ ضائع کی جائے گی. کسی نے اس کی ناک کاٹ دی تو دوسرے کی بھی ناک کاٹی جائے گی. اسی طرح کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں کاٹا جائے گا. دانت توڑ دیا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. یہ ہوتا ہے، ایک ترتیب ہے اس کی. تو اس کے علاوہ جو زخم وغیرہ ہوتے ہیں شرعی طور پر اس کی مناسبت سے سزا بھی مقرر ہے، تاوان بھی مقرر ہے، اور
اسی کے علاوہ جو ہے پھر اس کا بدلہ بھی لیا جاتا ہے۔ یہاں پر مختصراً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرعاً جو ہے وہ قتل کے احکام ہے، اور پہلے اقسام ہیں اور پھر ہر قسم کے الگ الگ حکم ہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں اس کو تفصیل سے لکھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے اس کو لیا ہوا ہے کہ ایک تو قتل عمد ہوتا ہے۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قصداً قتل کیا جائے، قتل کرنے کا ارادہ بھی ہو، قتل کرنے کی نیت سے، اور اسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہو، اور اس نیت سے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جائے، اور ایسی چیز سے جو قتل کا آلہ بھی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی کو مارا کسی اور چیز سے جو قتل کا آلہ نہیں ہے، لیکن اب اتفاق سے وہ مر گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دھار والی چیز ہے، بندوق ہے، گولی ہے، چھری، چاقو، تلوار جو بھی ہے، اس دھار والی چیز سے اس کو قتل کر دیا، اور نیت بھی یہ تھی کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ قتل عمد ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل شریعت میں شبہ عمد، یہ عربی میں اس کے الگ الگ نام ہیں۔ شبہ عمد ہے کہ وہ عمدن قصدن والے قتل کی طرح ہے، قصدن قتل تو نہیں ہے لیکن اس کی طرح ہے۔ دوسرے نمبر کا قتل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے، لیکن جس چیز سے قتل کیا جا رہا ہے وہ قتل کرنے کا آلہ نہیں ہے۔ کسی کو ڈنڈے مار دیے بہت زیادہ، اس کو مارا، ارادہ تو یہ تھا کہ جی اس کو مارا جائے اور سزا دی جائے، لیکن وہ اس کے بدلے میں وہ شخص فوت ہو گیا، مر گیا، اور وہ چیز جو ہے وہ قتل کرنے والی نہیں ہے، آلہ قتل نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تیزدار والی چیز نہیں ہے، تو یہ شبہ عمد ہے، یہ عمدن کی طرح ہے۔ ایک ہی تھوڑا سا فرق ہے بس، اس کے پاس آلہ ہوتا ہے قتل کرنے کا، اس کے پاس قتل کا آلہ تو نہیں ہے، لیکن کسی سخت چیز سے اس کو مارا اور وہ مر گیا۔ تیسرا ہوتا ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو۔ قتل خطا کی بھی پھر فقہا نے تفصیل لکھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غلطی کا مقصد یہ ہے کہ ارادے میں غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر دور سے کسی چیز کو دیکھا اور خیال کیا کہ یہ شکار ہے، اب اس کی طرف گولی چلا دی۔ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی شکار ہے، لیکن جب گولی چلائی، تیر مارا، جو کچھ بھی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وہ تو انسان تھا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ مارنے کا ارادہ تو اس کا تھا، لیکن یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں انسان کو ماروں گا، ارادہ اس کا یہ تھا کہ یہ کوئی جانور ہے، کوئی شکار وغیرہ ہے۔ اب اس میں غلطی ہو گئی۔ اور ایک قسم کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ غلطی اس میں ہو گئی، نشانے میں غلطی ہو گئی، کہ ایک شخص نے جو ہے وہ مارنا تو کسی اور چیز کو چاہتا تھا، لیکن اس کے بجائے نشانہ جو ہے وہ کسی انسان کو لگ گیا، اب یہاں آ کے نشانے کی غلطی ہو گئی۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں قتل خطا ہیں، دونوں صورتوں میں غلطی ہو رہی ہے۔ یا تو اس کے عمل میں غلطی ہو گئی کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ اسی کو مارنے کا تھا، شکار، اور یہ مار بھی شکار کو ہی رہا تھا، لیکن آگے پیچھے نشانہ خطا ہو گیا، کسی انسان کو لگ گیا۔ یا یہ ہے کہ اس نے شکار کو گولی ماری، ارادہ شکار ہی کا تھا، لیکن وہ شکار نہیں تھا، وہ انسان نکلا ہے۔ یہ دونوں قتل خطا ہے۔ اور ایک پھر جو چوتھی قسم ہوتی ہے وہ جاری مجرا خطا بولتی ہے، یعنی وہ غلطی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے قصدن میں بھی دو قسمیں ہیں، تو یہ جو خطاً ہے غلطی، اس میں بھی پھر اس کی قسم ہے۔ پھر انہوں نے یہ لکھا کہ قائم مقام خطا کیا چیز ہوتی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص سویا ہوا ہے اور چارپائی پہ وہ نیچے کسی دوسرے کے اوپر گرا اور اس کی وجہ سے نیچے والا مر گیا، یہ جاری مجرا خطا ہوتا ہے۔ یہ جو عورتوں کے نیچے بچہ آ جاتا ہے، ماں کے نیچے وہ بچہ مر جاتا ہے، تو یہ غلطی سے ہو جاتا ہے، اس کو جاری مجرا خطا بولتے ہیں، کہ یہاں نہ تو اس کی نیت یہ تھی کہ میں بچے کو ماروں، نہ اس کی نیت میں یہ ایسی کوئی بات تھی، اور بس وہ نیند میں اس کا خیال نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آ گیا اور بچہ اس کے نیچے وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، گاڑی وغیرہ سے کوئی لگ جاتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں گاڑی چلاتے ہوئے کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کو ماروں گا، لیکن اتفاق سے وہ کوئی آ جاتا ہے آگے تو وہ لگ جاتا ہے، تو وہ یہ بھی غلطی اور خطا والے میں ہی آتا ہے۔ اور ایک قتل سبب والا ہوتا ہے، یہ پانچویں قسم ہے، قتل بالسبب۔ سبب والے قتل کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسری کی زمین میں کنواں کھودا، اپنی زمین میں نہیں، اپنی زمین میں تو اس کی مرضی ہے،
راستے میں کسی جگہ اس نے کوئی کنواں کھودا، کوئی گڑھا کھودا، اور اب کوئی شخص آ کے اس میں گر کر مر گیا۔ اب یہ قتل بالسبب ہے، یعنی آپ نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے بیچارہ کوئی آدمی فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو ایک عمل کی وجہ سے، ایک سبب کی وجہ سے وہ مر گیا۔ نہ آپ کو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، نہ آپ کو یہ ارادہ ہے کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچے، لیکن کسی دوسرے کی زمین یا راستے میں آپ نے ایک کھدائی کی ہے اور حفاظتی تدابیر نہیں کی، اور کوئی شخص اس میں آ کے مر گیا، گر گیا، تو اب ظاہر ہے کہ جس نے یہ کی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ قتل بالسبب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں یہی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ اب یہی 5 قسمیں جو ہیں، اس کی پھر فقہاء نے احکام بھی لکھے ہیں کہ اس میں سے ہر قسم کا حکم کیا ہے۔ تو وہ آسان سی بات ہے کہ قتل عمد جو ہے، قصداً کسی کو قتل کیا جائے، ارادہ بھی قتل کا ہے، آلہ بھی قتل کا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شرعاً نمبر 1 گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں تو اس پر ہمیشہ کی جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو یہ سزا تو کفر کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حلال سمجھ کر کرتا ہے تو پھر تو ظاہر کافر ہے، لیکن اگر حرام سمجھ کر بھی کرے تب بھی اس کو اتنی بڑی سزا ہے کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ کسی موقع پہ شاید نکل بھی آئے، لیکن بہرحال سزا اتنی سخت بیان ہوئی کہ ایک تو گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں دوسرا قصاص بھی ہوگا، اس کا بدلہ لیا جائے گا اسلامی قانون کے مطابق، لیکن بدلہ کون لے گا؟ وہ حکومت لے گی، قانون کے مطابق ہوگا۔ ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لینا شروع کر دے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اس طرح اگر اجازت دے دی جائے تو پھر تو فساد ہوگا، یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کو مارے گا، وہ تیسرے کو مارے گا، اور پھر یہ ہے کہ کسی کو قتل ثابت ہو یا نہ ہو، کوئی کسی بہانے کسی کو مار دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ اسلامی قانون میں ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ جو مقتول، جو قتل ہوا ہے، قاتل کو اگر اس مقتول کی میراث مل رہی تھی تو وہ میراث سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک تیسرا حکم ہے۔ یہ مسئلہ پہلے میراث میں ہم نے بیان کیا بھی تھا کہ ایک شخص نے مثال کے طور پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ اس بھائی کا میراث اس کی بھائی کی ملنے والی تھی، تو اب وہ میراث نہیں ملے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسی لیے قتل کیا ہو۔ اب شریعت میں نا اتنی باریکی میں جاتے ہیں، کسی نے خدا نخواستہ اپنے والد کو قتل کر دیا، اب ظاہر ہے کہ والد کی میراث اس کو ملنے والی ہے، لیکن جب اس نے اس کو قتل کر دیا تب اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ تیسری سزا ہے اس کے لیے۔ آخرت کی سزا تو وہی ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو 2 سزائیں ہیں دنیا میں ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور میراث بھی نہیں ملے گا۔ اگر شبہ عمد ہے، یعنی یہ جو دوسری قسم ہے جو قصدن کی طرح ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گناہ بھی ہے، کیونکہ وہاں بھی کسی نے کسی کو مار مار کے قتل کیا ہے، اعلیٰ قتل کا نہیں ہے لیکن مارا تو ہے، تو یہ اس میں بھی گناہ ہوتا ہے، اور میراث سے بھی محروم ہوتا ہے قاتل، اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا ہے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ قاتل پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ وہ کفارہ جو ہوتا ہے، غلام آزاد کرنا ہے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور دیت بھی ہے، اس کی دیت بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ تفصیل پھر فقہاء لکھتے ہیں، تو یہ بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ قاتل کے عاقلہ پر آتی ہے، یہ شریعت میں اس کی ایک الگ سی تفصیل ہے۔ عاقلہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے جو وہ رشتہ دار، جن رشتہ داروں کی بنیاد پر جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، اور اس میں عصبات آتے ہیں، شرعاً ان کی تقسیم کی گئی ہے کہ ہر وہ اس کے رشتہ دار، اس کا قوم قبیلہ قریبی رشتہ دار جن کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جو اس سے منافع حاصل کرتے ہیں، جس کو ان کے میراث ملنے والی ہوتی ہے، ان کو اس کی میراث ملتی ہے، جیسے بھائی ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ گھر کے افراد جتنے بھی ہوتے ہیں جو بالکل قریب ترین ہو اور ایک دوسرے سے منافع ملتا ہو، تو جب اس کا منافع ان کو مل رہا ہے تو اگر یہ کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس تاوان میں بھی سب شریک ہوں گے۔ جب شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دیت تو بہت سخت ہوتی ہے، تو پھر شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ قاتل خود بھی اور اس کے تمام جو اس کے قریب ترین ذمہ دار رشتہ داران ہیں وہ بھی اس کی دیت میں حصہ دار ہوں گے، یعنی سب مل کر ایک دیت ادا کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی ہر آدمی پھر اپنے چھوٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو کنٹرول میں رکھے گا کہ بھئی اگر تم نے کسی کا نقصان کیا تو ہم سب کو جرمانہ دینا پڑے گا، اس لیے کسی کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرو۔
تو شریعت نے یہ کہا کہ صرف ایک آدمی نہیں بلکہ اس کا پورا قوم قبیلہ ذمہ دار ہے جو قریب ترین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ انہی کی بنیاد پر بدماشی کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ اسی پہ کرتے ہیں. میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرا خاندان ہے، تو اس سارے خاندان کو شریعت نے اس میں شامل کیا ہے. یہ سب کے سب پھر جرمانہ بھی ادا کرو. جب تمہارا خاندان ہے تو اب آئے، اب پوچھے، اب جو تم نے کیا ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا ہوگا. تیسری قسم کا جو غلطی والا قتل ہوتا ہے، یہ جو غلطی والا قتل ہے جس قسم کا بھی ہے، ارادہ اس نے کسی اور کا کیا، نشانہ خطا ہو گیا، اور اس قسم کا جو بھی ہے، تو یا ایک آدمی کی وجہ سے نیچے جیسے بچہ آ جاتا ہے، یا اسی طرح خاتون کا، یا یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ، تو جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، ان سب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی قاتل کو مقتول کی میراث سے محروم کیا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے شریعت نے اتنی باریکی میں فیصلہ کیا ہے کہ کسی نے غلطی سے بھی کسی کو قتل کر دیا، اور مثال کے طور پر بھائی کو، چچا کو، والد کو، جہاں سے اس کو میراث مل سکتی تھی، ملنے والی تھی، تو شریعت نے اس پر بھی کہا ہے کہ یہ اب بھی میراث سے محروم ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نے قصدن ہی کیا ہو، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بظاہر لگ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی، غلطی بھی ہو گئی پھر بھی نہیں ملے گا، میراث بھی نہیں ملے گا، اور کفارہ تو ہے، اس لیے کہ بھئی غلطی ہوئی ہے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو شرعاً ہے. اور دیت یہاں پر بھی ہے کہ قتل کرنے والا جو ہے اس کے جتنے بھی قریبی قوم قبیلہ ہے وہ اس کی طرف سے وہ دیت سب مل کر ادا کرے. اس میں یہ ہے کہ گناہ البتہ شرعاً اگر واقعی اس نے غلطی سے کیا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ کا معاملہ تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے. جب اس نے ارادہ نہیں کیا تو گناہ پھر تو نہیں ہوگا، البتہ یہ باقی سارے کام کرنے پڑیں گے. اور جو اس میں جرمانہ ضرور آتا ہے جو کفارے کی صورت میں ہے، کیونکہ اس نے احتیاط کیوں نہیں کی، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ جو آخری صورت ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے گڑھا کھودا اور کوئی آ کے اس میں گر کر مر گیا، اور گڑھا اپنی زمین میں نہیں، کیونکہ اپنی زمین میں اگر کوئی آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم اس کی زمین میں کیوں گئے، وہ ایک الگ چیز ہے. یا اپنے گھر پہ کچھ ہے اور کوئی شخص اس کے گھر پہ آ گیا تو وہ تو بات کی چیز ہے، بھائی اس کا اپنا اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے گھر میں. وہ تب ذمہ دار ہوگا جب اس لوگوں کے راستے میں یا کسی اور کی زمین میں گڑھا کھودے اور اس میں کوئی گر کر مرے، تو اب پھر ایک سبب کے قتل میں یہ شخص آئے گا. لہٰذا اس کا جو عاقلہ ہے یہاں بھی اس کے قوم قبیلہ اس کا ذمہ دار ہے، پورا سب کے سب جو ہے مل کر وہ تاوان ادا کریں گے. تو یہ ہے بہرحال قصاص جو ہے وہ صرف اور صرف پہلی صورت میں ہوتا ہے کہ جہاں قصداً ارادے کے ساتھ آلت اوزار قتل سے، قتل کے اوزار سے کسی کو قتل کیا جائے. باقی جتنی بھی چار صورتیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ قصاص نہیں ہے، البتہ اس میں کفارہ وغیرہ اور باقی چیزیں ہوں گی. بہرحال یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ یہ قصاص کا حق جو ہے مقتول کے ورثاء کا ہے، وہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بندوں کا حق ہے، بندہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. لیکن جو اللہ کا حق ہے کفارہ وغیرہ دینا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا حق ہے، وہ نہیں معاف ہوگا، وہ اس کو کرنا پڑے گا. جیسے ایک خاتون کے بچے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں شریعت میں یہی ہوتا ہے کہ جب غلطی سے ہو گیا تو اب یہ ہے کہ دیت کا معاملہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. لیکن اگر شوہر کے لیے جو ہے شوہر کو دینا پڑتا ہے، بیوی کے ذمہ لازم ہوتا ہے، بچہ تو اس کا ہے، اس کا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نسبت تو والد کی طرف ہوتی ہے. لیکن اگر والد معاف کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوئی جرمانہ دیت وغیرہ نہیں لیتا تو ٹھیک ہے، لیکن کفارہ اس کو پھر بھی ادا کرنا ہے، یعنی یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، یہ تو ہے ہی ہے. تو اس لیے بہرحال اللہ کا حق تو نہیں معاف ہوگا، وہ اللہ کیا ہے وہ دینا پڑے گا. بندوں کا حق اگر بندہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. باقی قصاص کو میں نے عرض کیا کہ نافذ کرنا، کسی سے بدلہ لینا، یہ ورثاء کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کا کام ہے جو شرعی قانون ہوتا ہے، اور حکومت وقت کو اختیار بھی حاصل ہوتا ہے. ذاتی طور پر لوگوں کو یہ اختیارات وغیرہ ہم نہیں دے سکتے. بہرحال قصاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اس کو اگر صحیح معنوں میں یہ نظام نافذ ہو تو بہت فائدے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو یہ پھانسی وغیرہ کا نظام ہے، ایک تو یہ اس طرح کا نظام ہے نہیں، تو پھانسی کا معاملہ شرعاً جو ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا قصاص کا. شریعت میں جو قصاص ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، وہ پبلک میں ہوتا ہے،
وہ تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے، جیسے سعودی وغیرہ میں سر قلم کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے تو بڑی مشکل سے کسی کو پھانسی ملتی ہے، اگر اس کا فیصلہ ہو بھی جائے تو کئی کال کوٹری میں صبح صبح سویرے سویرے ایک دو تین لوگوں کی موجودگی میں اس کو پھانسی دے کر چپکے سے اس کو کسی کو دے کے دفنا دیتے ہیں، تو اس سے تو کسی کو عبرت نہیں ہوئی نا۔ عبرت تو تب ہوگی جب وہ پھانسی بھی اگر سب کے سامنے ہو تو بھی عبرت ہوگی، لیکن وہ بھی سب کے سامنے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں ان کے قوانین ہے اقوام متحدہ والوں کے، میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ انہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں کہ بھئی جب کسی کو سزا دیں گے تو کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی کو سزا دیں گے تو ہاتھ پاؤں نہیں کاٹیں گے، کسی کو سزا دیں گے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو سزا دیں گے اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، تو بھئی پھر سزا کا کیا مطلب ہو گیا؟ نہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ اس کی کوئی بےعزتی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے سامنے ہوگی تو بےعزتی ہوگی، تو کیوں اس نے ایسا جرم کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہو تو پھر کیا سزا ہے؟ پھر تو ایک جرمانہ رہ جاتا ہے کہ بھئی وہ جرمانہ جمع کرے۔ جرمانے میں کیا ہے؟ مالدار آدمی کہے گا میرے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، میرے لیے کیا ہے، آؤ مارتے جاؤ سب کو، لاؤ بھئی کتنا پیسہ چاہیے، تو وہ تو جرمانہ جمع کر دے گا۔ اس لیے شریعت میں جرمانہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ بھئی جرمانے میں تو ہر آدمی برابر نہیں ہے، پھر ایک غریب کو پکڑا جائے گا کیونکہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، مالدار آدمی سب کچھ کرتا رہے گا جیسے آج کل ہے۔ تو اس لیے بہرحال قصاص ہے، اس میں بالکل برابری ہے، سب کے لیے ہے، جب اس پر ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے۔ اگر اس پر عمل شروع ہو تو پھر دیکھیں کہ کس طرح ماحول میں امن ہوتا ہے، کس طرح جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ چیزیں اسلامی ترتیب پہ نہیں ہیں تو پھر یہ حالات ہیں جو سب ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کی توفیق نصیب فرمائے۔